ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب عید آئی تو انہوں نے اس تہوار کو کیسے گزارا؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً یہ عنوان اپنے اندر کئی طرح کی خوشیاں اور مسرت جو ہے وہ رکھتا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ دین رحمت کیونکہ دین فطرت ہے، اس لیے یہ انسانی فطری جتنے تقاضے ہیں ان سب کو ایڈریس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دین ہمیں غم و اندوہ کی کیفیت کے اندر اپنے جذبات کو کس طرح ہم نے مربوط رکھنا ہے، اس کی تنبیہ، اس کے بارے میں تو ہماری جو ہے وہ ایک تربیت کرتا ہو، اور خوشی کے اظہار کا کرینہ اور سلیقہ ہمیں نہ عطا کرتا ہو۔ چنانچہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جہاں دکھ اور غم کی کیفیت میں بندہ مومن نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں تربیت اور آثار ملتے ہیں، ہدایت نامہ ملتا ہے، وہیں پر ہی خوشی کے اظہار کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے، کس انداز میں خوشی منائی جانی چاہیے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے ہم تک پہنچتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ کی ایک بڑی آبادی جو ہے وہ یہود پر مشتمل تھی، اور یہودیوں کے ہاں دو طرح کے تہوار جو ہیں، دو تہوار بڑے مقبول تھے جو سال بھر میں ان کی خوشی کی علامت کے طور پر ان کی معاشرتی زندگی کا حصہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں آئے اور حضور نے پوچھا ایک مرتبہ کہ اس تہوار، ایک خاص تہوار کے آنے سے 3 دن پہلے لوگوں کے اندر ایک خاص طرح کی سرشاری، رونق اور جو ہے نا ایک دلچسپی پائی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جو اس وقت رونق ہے اس کا سبب کیا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہودیوں کا جو تہوار ہے وہ قریب ہے، اس کی نسبت سے ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر یہ خیال موزن ہوا کہ جو میری امت ہے اس کے لیے بھی پروردگار عالم کی طرف سے کوئی ایسا مربوط نظام ہونا چاہیے تاکہ یہ بھی اس طرح وقت کے آنے سے پہلے تیار ہو کے اپنی خوشی کا جو ہے وہ اہتمام کر سکیں۔ سو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں اپنے اصحاب کو اللہ رب العزت کی ہدایت کی روشنی میں یہ خوشخبری سنائی کہ تمہارے لیے بھی پروردگار عالم نے ان سے بہتر 2 خوشیوں کے تہوار رکھے ہیں، اور یقیناً یہ دونوں تہوار جو ہیں وہ عیدین کہلاتی ہیں، جس میں ایک عید الفطر ہے جو رمضان المبارک کے اختتام پر جو ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے، اور ایک عید الاضحیٰ ہے جو بقرہ عید کے، جسے عرف عام میں بقرہ عید کہتے ہیں، جو حج کے ساتھ جو ہے منسلک ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ دونوں عیدیں جو خالصتاً اسلامی زندگی کا اور اسلامی اجتماعی زندگی کا بھی اور انفرادی درجے پر بندہ مومن کے لیے بھی خوشی کے باضابطہ 2 دن ہیں، ان دونوں تہواروں کی بنیاد جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ عبادت، خشوع و خضوع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یعنی جو چھوٹی عید جسے ہم کہتے ہیں، یہ جو بقرہ عید اور رمضان المبارک کے فوراً بعد آتی ہے، یہ بھی گویا ایک پورا مہینہ جو بھرپور عبادت اور ریاضت کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ اس منظر نامے کے بعد انعام کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں پروردگار عالم کی طرف سے ایک خوشی کا باضابطہ موقع جو ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے، اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ بھی حج کے بعد قربانی کے ساتھ منسلک ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے، ایک ایسا خوبصورت تہوار ہے۔ اچھا، اور یہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی روشنی میں جیسا آپ نے خوشی کے اظہار کا طریقہ سکھایا، اگر یہ دونوں تہوار ظاہری طور پر تو ذاتی زندگی کی خوشی کا معاملہ ہے، اجتماعی زندگی کی خوشی کا معاملہ ہے، لیکن اگر یہ حضور کی تعلیمات کی روشنی میں منائے جائیں تو یہ ساری کی ساری جو خوشی ہے یہ عبادت میں شمار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گویا جیسے رمضان المبارک کی ریاضت جو تھی، محنت تھی، روزے اور رات کا قیام، وہ اللہ کے ہاں عبادت تھا، اگر اس عید کے دن کو بھی حضور کی سنت کے مطابق گزارا جائے تو یہ پوری کی پوری جو ہے اللہ کے ہاں عبادت کے طور پر پیش۔ ڈاکٹر صاحب اس چیز پہ رہنمائی فرما دیجیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی میں جب یہ تہوار آتا تھا تو وہ کیا اہتمام کیا کرتے تھے اور کس طرح مناتے تھے، اور کیا ان کی عادات سے سیکھتے ہوئے کیا کچھ چیزیں آج بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بہت اچھا سوال اور بڑا ہماری زندگی سے براہ راست جڑا ہوا سوال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور 2 ہجری میں رمضان المبارک جو ہے اس کے روزوں کا جو ہے وہ اللہ پروردگار عالم کی طرف سے فرضیت جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں اس کی آیت نازل ہوئی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں عید الفطر کے ذیل میں 8 عیدیں ہمیں ملتی ہیں، اور ان ساری عیدوں میں کم و بیش ایک جیسا ہی احوال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے معمولات کی شکل میں سیرت نگاروں نے ہم تک منتقل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا چاند جو ہے اس کو دیکھنے کا اہتمام فرماتے، یہ سنت عمل ہے، یعنی ہمارے ہاں زیادہ یہ اب رسم و رواج بن گیا اور زیادہ ایک دلچسپی کے لیے ایک دلچسپی کا اس کا عنصر تو غالب ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک سنت کی برکت ہے اس کی طرف کم لوگوں کی توجہ ہے کہ جو رویت ہلال ہے بنیادی طور پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک عمل ہے، اس کی پیروی میں انفرادی درجے پہ بھی لوگ کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول یہ تھا کہ حضور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے اصحاب کے ساتھ ایک بلند مقام جو ہے اس کے اوپر تشریف لے جاتے، اس پہاڑی کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہوتے اور وہاں سے اس کا
گویا جو ہے وہ اسی چاند کو تلاش کرتے. تو ایک تو یہ، پھر اس کے بعد حضور اس کے لیے اس چاند کے نظر آنے پر تشکر آمیز لہجے میں پروردگار عالم کے سامنے اپنا شکرانہ پیش کرتے اور دعا کرتے، اور اس مہینے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے برکت جو ہے وہ مانگتے، اور اس مہینے کے اندر آنے والی جو آفات ہیں ان سے پناہ طلب فرماتے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو یہ بتا کے کہ کل انشاءاللہ العزیز ہم صبح فجر کی نماز کے بعد عید کا اہتمام کریں گے، عید کی نماز کا اہتمام کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا کہ حضور بازاروں میں چلے جاتے یا دیگر مشغول جو ہے نا معاملات میں مشغول ہو جاتے، بلکہ حضور چاند دیکھتے ساتھ ہی حضور خلوت اختیار کر لیتے، اور اپنے کاشانہ رحمت کے اندر تشریف لے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے لے کر فجر کی نماز تک اپنے آپ کو پروردگار عالم کے سامنے پیش کر دیتے، اور مناجات اور ریاضت اور عبادت اور جو رمضان المبارک سے برکتیں سمیٹی تھی ان پر شکر، اور جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کے بارے میں پروردگار عالم سے برکت کی دعا طلب کرتے تھے. ہم سب حضور سے محبت کا اظہار اور اعلان تو بحمدی تعالیٰ کرتے ہیں اور کسی درجے پہ اپنی زندگی ویسی گزارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا ہماری چاند رات بھی اس لیلۃ الجائزہ جیسی ہوتی ہے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو گزارا کرتے تھے؟ حضور تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ ان 5 راتوں میں سے ہیں جن میں پروردگار عالم کسی سائل کے سوال کو رد نہیں فرماتا، ہر سوال کا جو ہے وہ اجر فرماتا ہے. اور جناب علی کرم اللہ کریم فرماتے ہیں یہ وہ رات ہے، یہ عید سے پہلے کی رات جو ہے جسے ہم چاند رات کہہ کے اسے دنیا داری کی نظر کر دیتے ہیں. حضور حضرت علی کرم اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر اس رات پروردگار عالم اتنا سخی اور فیاض مہربان ہوتا ہے اپنی مخلوق پر کہ کوئی اللہ رب العزت سے خود اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانگ لے تو اللہ اپنا آپ عطا کر دیتا ہے. اور آپ تصور کیجئے ایک لمحے کے لیے ہمارے سامعین و ناظرین بھی اس پر غور کریں کہ ہمارے ہاں چاند رات پر کیا معاملہ ہوتا ہے. جیسے ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ چاند نظر آ گیا اور گویا کل عید کے لیے تیار ہونا ہے، آپ کے اور میرے کریم رسول تو خلوت گاہ میں چلے جاتے اور عبادت میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے، اپنے رمضان کا احتساب کرتے اور اللہ سے انعامات جو ہیں ان کو پانے کے لیے اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلاتے. ہم عین اس لمحے پورے ایک مہینے کی جو ایک روحانیت ہم نے سمیٹی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری کافور کرنے کے لیے میدان کے اندر اتر آتے ہیں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی، عید کے دن بھی جو ہے خیرخائی سے خالی نہیں ہے. میرے کریم آقا اپنے کاشانہ رحمت سے باہر آتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، عید کی تیاری کے لیے عیدگاہ کے لیے روانہ ہیں، آپس میں ہنس کھیل رہے ہیں، نئے لباس پر ایک دوسرے پر برتری لے جاتے وقت بات کر رہے ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں کہ عین اس لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بچے پر پڑتی ہے جو مایوس ہو کے، خاموش ہو کے، اداس ہو کے ایک طرف بیٹھا ہے. رسول اللہ قریب جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج تو خوشی کا دن ہے، ہر کوئی خوش ہے، تمہارے چہرے پر یہ جو مسکراہٹ کا نہ ہونا ہے اس کے پیچھے کیا سبب ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ بچے مسکرا سکتے ہیں جنہوں نے نئے لباس پہن رکھے ہیں، اور نئے لباس ان لوگوں نے ان بچوں نے پہن رکھے ہیں جن کے سروں پر ان کے والدین سلامت ہیں. میں کیونکہ یتیم بچہ ہوں اس لیے میرے لیے اس آج کے دن کی خوشی میں کوئی حصہ موجود نہیں ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے عیدگاہ کی طرف رخ نہیں کرتے بلکہ اس بچے کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور اپنے گھر آ جاتے ہیں اور اسے یہ کہتے ہیں کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں محمد تمہارے والد کی جگہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے لیے ماں کے طور پر موجود ہوں. اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر بھیجا اور انہیں کہا کہ حضرات حسنین کریمین جو حضور کے اپنے شہزادے ہیں ان کے لباس میں سے کوئی ایک بہترین لباس جو ہے وہ بھیجا جائے، وہ پہنا کے پھر دیکھیں وہ منظر نامہ کیا ہوگا کہ اصحاب جو ہیں وہ عیدگاہ میں حضور کے چہرے انور کی زیارت کے لیے مضطرب ہیں، اور منظر نامہ کیا ہے کہ حضور کے ساتھ ایک یتیم بچہ جو ہے وہ آ رہا ہے اور حضور اس کا اکرام کرتے ہوئے اپنی وہ پاکیزہ انگلی اس کے ہاتھ میں دی ہوئی اس کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں. ہمیں بھی اپنی عید پر اپنے گرد و پیش جو ضرورت مند بچے ہیں، یتامى بچے ہیں، ان کا اسی انداز میں خیال کرنا چاہیے.